اللہ حکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایمان، ہدایت اور امن کی دعا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کرتے ہیں، وحی کا آغاز ہوتا ہے، تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابتداً اسلام قبول کرنے والے، ایمان قبول کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور گھر والوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ایک بڑی جامع شخصیت ہے اور زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، تعلق، دوستی، رفاقت، صحبت، محفل کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ رہی۔ عمر تقریباً سوا دو سال کم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عام الفیل کے سوا دو سال بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہی پیدا ہوئے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور والد کا نام عثمان تھا۔ لکھنا پڑھنا جو 16-17 لوگ مکہ میں جانتے تھے، ان میں سے یہ بھی تھے۔ کپڑے کا کاروبار تھا اور وراثت کے حوالے سے، خاندانوں کے حوالے سے، کون کس خاندان کا اور کس کی لڑی کہاں پر جا کر کے ملتی ہے، یہ وراثت کے حوالے سے بہت بڑے عالم تھے، خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محفل شروع سے ہی، چھوٹی عمر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر بھی میں نے اسلام پیش کیا، اس نے کچھ نہ کچھ دلیل مانگی سوائے ابی بکر کے، کہ میں نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے اسی وقت قبول کر لیا۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، نہ شراب کی طرف کبھی زندگی میں گیا۔ یہ ابتداً ایک سلیم الفطرت اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابہت کا جو معاملہ تھا، اس وجہ سے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنے احسان مجھ پر کسی نے نہیں کیے جتنے ابو بکر نے کیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بناتا اپنا، تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارے رب نے مجھ کو خلیل بنایا ہے، اب دوسرا کوئی خلیل نہیں بن سکتا۔ اسلام کا بھائی چارہ اور معاودت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ کتنے ایسے مواقع زندگی میں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ بندہ بیٹھتا اٹھتا ہے اس کا رنگ بندے پہ نظر آتا ہے۔
اور یہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر دوست بنایا کرو، محفل ان لوگوں کے ساتھ لگایا کرو جن سے خیر کے معاملات آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا بہت زیادہ اثر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے، جیسا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں 5 بڑی بیان کرتی ہیں جب پہلی وحی اترتی ہے۔ انک لتصل الرحم، تحمل القلب، تکسب المعدوم، وتعین علی نوائب الحق۔ آقا آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ کماتے ہیں تو لوگوں کے چولہے جلانے کے لیے، لوگوں کو راشن دینے کے لیے، کھلانے کے لیے۔ آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اس لیے کہ جو نہیں کما سکتے ان کو دوں، اور جب کبھی حق کا معاملہ ہوتا ہے آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہو، آپ مدد کرتے ہیں، مظلوم کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ یہی خوبیاں ابن ابی دغنہ ایک کافر سردار ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مکہ میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا مشکل تھا، ابا جان نے اپنا سامان باندھا، اونٹ پہ رکھا، ہجرت کرنے لگے، مکہ سے باہر نکلے، ایک سردار باہر سے آ رہا تھا جو مکہ کا رہائشی تھا، اس نے ابا جان کو روکا، ابو بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں کہ تیری قوم مجھے میرے دین پر عمل نہیں کرنے دیتی، میں وہاں جاتا ہوں جہاں اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکوں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے۔ لے کر کے مکہ میں واپس آئے، آ کر کے اعلان کیا بیت اللہ میں، اور اس جگہ اس کافر سردار نے یہی خوبیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی کہ ابو بکر آپ تو کماتے ہیں غریبوں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، آپ مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ مصیبت کے مارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، آپ کو مکہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ پھر جب کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر دوسروں کو دعوت دینی شروع کی، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 6 صحابہ کرام وہ جنہیں آقا نے جنت کی بشارت دی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عثمان بن عفان ہیں، اسی طرح حضرت طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، یہ سارے ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ خود اپنا گھر۔ پھر کون سا ایسا وقت ہے، ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ بلال پتھروں پہ ہے اور مار کھا رہا ہے، دل میں ایک بات آئی کاش میرے پاس پیسے ہوتے، مال اس وقت موجود ہوتا تو میں بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیتا۔ یہ خواہش آقا کریم علیہ السلام کی زبان پر آئی، اور اس خواہش کو سب سے پہلے تکمیل کے مراحل میں لے کے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، چلے گئے امیہ بن خلف کے پاس جو حضرت بلال کا اس وقت مالک تھا۔ کہا امیہ یہ میرا غلام ہے، اب بلال کے بدلے اس کو لے لو، بلال مجھے دے دو۔ کہا اتنا سستا نہیں ہے بلال، وہ بھی سمجھتے تھے، کہا اتنا سستا نہیں ہے، 7 پیسے دینے پڑیں گے۔ کتنے؟ وہ مانگتا گیا، ابو بکر نے اس کی
ڈیمانڈ کو پورا کیا، بلال کو لیا، کہا آج کے بعد تو اللہ کے لیے آزاد ہے، رب رحیم و کریم کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ پھر صہیب کا بھی ایسا معاملہ، کتنے ایسے جن کو خرید کر کے ابو بکر نے آزاد کیا۔ پھر اسلام کے دین کے احکامات پر عمل میں جو احکامات جس طرح ملتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پر عمل میں یہ یگانہ تھے۔ مکہ المکرمہ کی پوری زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، خاندان کی مخالفت، اولاد کی طرف سے بھی ابتداءً مخالفت، باپ بھی مخالف، پورا مکہ مخالف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا کسی لمحے میں، کسی وقت میں۔ پھر ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری قائم ہوئی، نکاح کا معاملہ کا کہتے ہیں مجھے دکھایا گیا، فرشتے نے ریشم میں لپیٹ کر کے ایک تصویر دکھائی، تمثیل دکھائی مجھ کو۔ میں نے کون ہے؟ یہ عائشہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ کہا اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا گیا، کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں آقا، تو یہ تو بھتیجی لگی، کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی رشتے اللہ نے محرم ٹھہرائے ہیں، یہ منہ بولے رشتے وہ معاملہ نہیں رکھتے جو حقیقی رشتوں کا ہوتا ہے۔ نکاح مکہ المکرمہ میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سسرال بن گئے۔ میں بہت مختصر آپ کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہوں۔ پھر ہجرت کا معاملہ آ گیا۔ ہجرت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیات کا انتخاب کیا۔ سب کو اجازت مل رہی ہے، جائیں ہجرت کر جائیں، جو جا سکتا ہے، جب جا سکتا ہے، ٹائم ملتا ہے نکل جاؤ یثرب کی طرف یا حبشہ کی طرف۔ پہلے حبشہ تھا، بعد میں یثرب بن گیا۔ دو شخصیات کو روک لیا کہ آپ لوگ ابھی نہیں جائیں گے۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو روک لیا کہ آپ نے ہجرت نہیں کرنی ابھی۔ پھر دارالندوہ میں میٹنگ بیٹھ گئی کفار کی، آپس میں مشورہ شروع کیا کہ ہم دین اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، یہ پھیلتا جا رہا ہے، ہم نے روکا دین اسلام کو، یہ پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کی کوئی تدبیر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ تین تدبیریں، وہ تین چالیں کافروں کی بیان کی۔ آپس میں کافر بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک تجویز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو یہاں تک کہ ان کی زندگی مکمل ہو جائے۔ دوسری تجویز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو۔ تیسری تجویز یہ تھی کہ انہیں شہید کر دو۔ یہ کافر آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں دارالندوہ میں، مکہ المکرمہ میں، اپنی بیٹھک میں جہاں ان کے سارے قومی فیصلے ہوتے تھے، وہاں بیٹھ کر یہ تجویز آپس میں دے رہے ہیں۔ ابو جہل خاموش بیٹھا ہے، اس کو کہا تو بھی کچھ بول۔ کہا یہ تینوں تجویزیں آپ کی قابل عمل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہا اگر آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرتے ہو، یہ جس جگہ پر جائیں گے وہاں اپنے گرد لوگ ان کے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، لوگ ان کے گرویدہ ہوتے ہیں، تم اسلام کو روکنا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے اسلام وہاں پر پھیلتا چلا جائے گا، تمہارا معاملہ نہیں حل ہوگا۔ کہا قید کر دیتے ہیں۔ کہا قید کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر انہیں قید کرتے ہو تو ان کے ساتھی حبشہ میں، ان کے ساتھی یثرب میں وہ مل کر کے آ کر کے حملہ کریں گے، انہیں چھڑا کر کے لے جائیں گے، پھر کیا کر لو گے؟ تیسری تجویز آ گئی، پھر انہیں شہید کر دو۔ کہا شہید کرتے ہو تو بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ
مشکل ہو جائے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ اپنے خاندان کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ خاندان تو خاندان ہے۔ پھر تجویز دی کہ ہر خاندان کا ایک ایک نوجوان لو، وہ حملہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شہید کر دیں۔ بنو ہاشم ایک خاندان سے لڑ لیں گے، 2 سے لڑ لیں گے، سارے قبیلوں سے لڑنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ تیسری تجویز، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ادھر تدبیریں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری بات بتلا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ فیصلے کیے ان لوگوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بتاتے ہیں کہ اے کریم میرے حبیب آپ یہاں سے اب نکلیے یثرب کی طرف، اور اس طرح کر کے آپ نکلیے، یہ اپنے پروگرام بنائیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک تدبیر، ایک تجویز، ایک پروگرام مکے والوں کا، ایک پروگرام میرے رب کا، اور میرے رب کا پروگرام چلے گا، ان کا نہیں چلے گا۔ یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آپ کا ایک بال بھی بانکا نہیں کر پائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت، سر مبارک پہ کپڑا لیا بڑا سا، اور ابو بکر کے گھر گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے روزانہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ آتے تھے آقا، لیکن یہ ٹائم وہ نہیں تھا۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں بیٹھے، کہا ابو بکر اللہ نے اجازت دے دی ہے ہجرت کرنے کی، مجھے اب یثرب جانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تم میرے رفیق بن کے، میرے ساتھی بن کے اس سفر میں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ کہتے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ آپ کی رفاقت کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر۔ کہا مجھے اس بات کا اندازہ تھا، میں نے 2 اونٹنیوں کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا کہ جب ہجرت کریں گے اگر میں ساتھ جاتا ہوں تو ان اونٹنیوں پہ تیار اونٹنیاں ہوں گی، رستے میں مشکل نہیں ہوگی، ہم آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ایک گائیڈ کے طور پہ عبداللہ بن اریقط کو ہائر کیا گیا، اور یہ مسلمان نہیں تھا۔ اسے کہا تو نے جو پیسے لینے ہم سے لے لے، ہمیں مکہ سے مدینہ پہنچانا ہے، لیکن راستہ وہ اختیار نہیں کرنا جس پر عام لوگ جاتے ہیں، علیحدہ سے کوئی راستہ جس پر آنے جانے والے کم آتے جاتے ہوں، اس راستے سے ہمیں لے کر جانا ہے۔ پیسے مانگ، جتنے تو پیسے کہے گا ہم تجھے دے دیں گے، لیکن راستہ وہ اختیار نہیں کرنا جس پر لوگ آتے جاتے ہیں۔ 2 راستے بڑے تھے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، ایک وہ بدر کی طرف سے ہو کر کے جاتا تھا، اور ایک اب جو یہ سڑک بنی ہے اسے کہتے ہیں طریق الہجرہ۔ جس جگہ، جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اب یہ مکہ سے مدینہ جو بڑی روڈ جاتی ہے، یہ وہ والی سڑک ہے، یہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی، اسے اسی لیے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ دوسری شخصیت جو روکی گئی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہیں بھی بلا لیا، کہا یہ امانتیں پڑی ہیں میرے پاس، فلاں کی، یہ 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 درہم فلاں کے، دینار فلاں کے، یہ چیز فلاں کی، یہ چیز فلاں کی، میں جا رہا ہوں، آج میرے بستر پہ بھی تو نے سونا ہے، اور یہ امانتیں بھی واپس کرنی ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کر کے دیکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیا، ان کے معاملات کیا، اور ہمارے معاملات کیا ہیں۔ کافر ہیں، سارا دن مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارا دن مخالفت کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی چیزیں جنہیں اپنے گھروں میں وہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہیں محفوظ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری امانتیں مکے میں اگر کسی کے پاس محفوظ رہ سکتی ہیں تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہاں امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ سارا دن مخالفت کرنے والے اپنی امانتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کے دیتے۔ کیا ہمارے بارے میں ایسا ہے؟ کیا ہمارے دوست ہم پر ایسا، دشمن تو چھوڑیں،
ہمارے دوست ہم پر ایسا اعتماد کرنے والے ہیں کہ یار اس بندے کے پاس امانت رکھوائیں گے تو یہ خیانت نہیں کرے گا. آقا پر دشمن بھی اعتبار کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہاں خیانت نہیں ہو سکتی، یہاں خیانت نہیں ہو سکتی. اور آقا نے بھی یہ نہیں کیا کہ میری دشمنی، میری مخالفت، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لے جاؤں ساتھ. کا نہیں، علی یہ سب کو لوٹا کر کے مدینے آنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس رات کی نیند تھی زندگی بھر ایسی نیند نہیں مجھے آئی. جو آقا کے بستر پہ اس رات کی نیند تھی، جو سکون تھا، سکینت تھی، اطمینان تھا، ویسا سکون، اطمینان اور سکینت زندگی بھر ویسی نہیں جیسی آقا کے بستر پر تھی. خوف بھی ہو سکتا تھا کہ کافر آئیں گے رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں. پھر کہا آقا نے کہا تھا تم امانتیں لوٹا کر کے آ جانا، مجھے یقین تھا کہ میں مدینے پہنچوں گا، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ابو بکر کے نکلے، سور پہ پہنچے، 3 دن 3 رات وہیں پر رہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے کھانا 3 دن 3 رات وہاں پر آتا رہا. کافر تلاش میں نکلے، پہنچے، اتنے قریب پہنچے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف صحیح طور پہ دیکھتے تو ہم پر نظر پڑ جاتی. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کی مدد کی جب آپ دونوں غار میں موجود تھے، ابو بکر اور آپ. ثانی الاثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے. یہاں سے باحفاظت پہنچے مدینہ میں، مدینہ میں پہنچے. وہاں جا کر کے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی. سب نے مل کر کام کیا. ابو بکر بھی لگے ہیں، عمر بھی لگے ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں. مسجد بن گئی اور مسجد بننے کے بعد معاملات شروع ہوئے. پہلی لڑائی بدر کی آئی. بدر کی لڑائی کے وقت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کے ساتھ ہیں. تجویز یہ آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ سے آپ کے لیے چھپرا بنا دیتے ہیں، آپ وہاں رہ کر کے میدان کی کمان کریں گے. آپ نہیں لڑیں، آپ علیحدہ سے یہاں ٹھہریں، چھپرا بنا دیا آپ کے لیے، آپ وہاں سے کمان کریں میدان کی. اور اگر خدا نخواستہ ہم سارے کے سارے بھی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، آپ یہاں سے پہنچیں مدینہ میں. جو مدینے کے لوگ ہیں وہ آپ سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے. یہ صحابہ کرام نے تجویز دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کے پہرے کے لیے انتخاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا گیا. جس رات میں سامنے کافر ہیں، ادھر مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپرے کا پہرا دینے کے لیے انتخاب کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہی بیان کرتے ہیں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا شروع کی، اپنے رب سے مانگنے لگے مدد. یا اللہ ہماری مدد فرما، یہ میں اپنی محنت لے کر کے میدان میں آ گیا ہوں، اب تو ان کی مدد کر. فرمایا اس طرح دعا کی کہ ابو بکر آگے بڑھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے رحیم و کریم رب سے مانگا ہے، اللہ کی ضرور مدد آئے گی، ضرور مدد آئے گی. پھر زندگی کے معاملات آگے بڑھے. ابو بکر تشریف لائے ایک دن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو لے آئیے، میری بیٹی کو رخصت کر کے میرے کندھوں سے یہ فرض ادا ہو جائے، بوجھ اتر جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت ابو بکر کے گھر میں اور حضرت عائشہ کو اپنے گھر میں
لے آئے، یہ بھی اب سسرالی رشتہ بھی ان کے ساتھ بن گیا۔ پھر ایک وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دروازہ بند ہے باغ کا، کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، آقا نے مجھے کہا جاؤ جو آ رہا ہے اسے میرا سلام کہنا، اندر بلا لانا اور اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا، آگے ابو بکر تھے، میں نے سلام کہا اور کہا کہ آقا تمہیں اندر بھی بلا رہے ہیں اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کہا الحمدللہ، آگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی باغ کے دروازے پر، آقا نے مجھے پھر بھیجا جاؤ جو آ رہا ہے سلام کہنا اور جنت کی خوشخبری دے دینا۔ دوسرے نمبر پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی خوشخبری ملی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایک مرتبہ آقا آ رہے اور ایک طرف ابو بکر ہیں ایک طرف عمر ہیں رضی اللہ عنہ، تو صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے تھے دیکھ کر مسکرا پڑے۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آتے ہیں تو رونق آ جاتی ہے، جیسے چاند نکل آیا ہو ہمارے لیے، لیکن آج آپ کا آنا کچھ اور ہی تھا۔ آپ اس طرح آئے ابو بکر و عمر کے درمیان میں جس طرح ستاروں میں چاند ہوتا ہے، جس طرح ستاروں میں چاند ہوتا ہے، آپ اس طرح ہمارے پاس تشریف لائے۔ پھر کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ یہ خرچ کرنا ہے اور ابو بکر پیچھے ہٹے ہوں، کوئی ایک موقع بھی کہ ایک مرتبہ خود پھر آقا نے کہا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق اللہ من النار، دو لقب ان کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ان کو، ایک صدیق کا ایک عتیق کا، دو لقب آقا نے عطا کیے۔ فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تو آگ سے آزاد ہے۔ اور ایک لقب آقا نے دیا جب کوہ احد پہ کھڑے تھے، احد میں حرکت پیدا ہوئی، پہاڑ ہلا، آقا نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگائی اسے، کہا اسبت یا احد ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، چار لوگ کھڑے تھے اس کے اوپر، فرمایا احد ساکت ہو جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید تجھ پر کھڑے ہیں، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ پھر ایک وقت آیا، ایک دن تھوڑی سی آپس میں تلخی ہو گئی ابو بکر و عمر کی، ابو بکر و عمر کی آپس میں کوئی تھوڑی سی تلخی ہو گئی۔ جب تلخی ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دیکھ کر کے پہچان گئے، کہا آج غصے میں لگتا ہے ابو بکر۔ کچھ دیر کے بعد عمر بھی آ گئے، باتیں ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کہا لوگو ابو بکر کی بات کا لحاظ میری وجہ سے رکھا کرو، اگر یہ کوئی بات کہہ بھی دے تو میری وجہ سے لحاظ کیا کرو، اسے جواب نہ دیا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی ایک خواہش تھی کہ جب بھی آقا کوئی بات کہتے ہیں تو سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ابو بکر ہوتے ہیں، کبھی اللہ مجھے بھی اتنا مال دے کہ میں ابو بکر سے بھی زیادہ خرچ کروں۔ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا تبوک کا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کے لیے کہا، میرے پاس مال بڑا تھا، میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا۔ آقا نے مجھ سے پوچھا گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ آدھا سامان گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان ہی لے آئے۔ آقا نے پوچھا گھر بھی کچھ چھوڑا؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا اٹھا کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ کہا اس دن یقین آ گیا کہ اس سے بازی کوئی نہیں لے کے جا سکتا، یہ پہلے نمبر پر ہی ہے، اس سے بازی کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ اور ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ان لمحات میں جب دنیا سے جانے لگے، بیمار ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 16-17 دن کے قریب
بیمار رہے اپنی زندگی کی آخری دنوں میں۔ ان دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، نماز کے لیے آئے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات کی آپ سے، مغرب کی نماز آخری پڑھائی خود جمعرات کے دن کی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کو بخار بہت شدت کا تھا کہ مسجد نہیں آ سکے۔ پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی دو مجھے، میں نہا لوں، بخار کم ہو تو پھر جا کے نماز پڑھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، مسجد آنے لگے، لیکن کمزوری اتنی تھی کہ مسجد میں آنا مشکل ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ غسل کیا لیکن بخار کم نہیں ہوا۔ پھر کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ لوگوں ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی بڑے نرم مزاج ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان سے تلاوت نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں جو تلاوت کرنی ہے ابا جی سے نہیں ہو سکے گی، آپ کسی اور کو کہہ دیں، عمر کو کہہ دیں، وہ پڑھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سے کہو کہ وہ جا کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں پڑھائیں، 17 کے قریب نمازیں۔ اور پھر جب اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، پہلا خطبہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر آقا کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، پہلا خطبہ۔ جب لوگ پریشان تھے کہ آقا دنیا سے چلے گئے، عمر جیسا بندہ کہہ رہا ہے خبردار کسی نے یہ کہا، تو سب سے پہلے آ کر کے آقا کے چہرے سے چادر کو ہٹا کر کے بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد پھر آئے اور خطبہ دیا، امت کو اکٹھا کیا، امت کو اکٹھا کیا، ایک کیا امت کو۔ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، آج کچھ اور بھی باتیں تھیں لیکن یہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں بھی کہ ان کا دور خلافت اور خلافت کے حوالے سے کچھ اعتراضات، وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کریں گے۔ آج تھی ہماری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات، جن میں سب سے بڑی چیز ایک جو آخر پہ میں کہوں گا، محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جنہیں محمد بن حنفیہ کے نام پر بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، ابا جان سب سے اعلیٰ انسان، سب سے بہتر انسان نبیوں کے بعد آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ نبیوں کے بعد سب سے بہتر انسان آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ابو بکر کو، انہوں نے کہا اس کے بعد کہا عمر کو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بہتر انسان نبیوں کے بعد ابو بکر کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ اور خود ایک مرتبہ کہا کہ میں نے کتنی مرتبہ آقا کی زبان سے سنا کہ یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، یہ چیز میں نے کھائی، ابو بکر نے کھائی، عمر نے کھائی، فلاں جگہ پہ میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے۔ یعنی آقا نے جب بھی تذکرہ کیا ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ زندگی میں بہت ساری اونچ نیچ بھی آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا جو کسی اور کے لیے نہیں تھا، کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، 4 پشتیں صحابی ہیں۔ یہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہے۔ ان کے والد حضرت ابو بکر کے والد جب مکہ فتح ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں موجود تھے، ان کے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں لایا گیا بیت اللہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تکریم کہا کہ ابو بکر مجھے لے جاتے،
آپ نے بزرگوں کو لانے کا زحمت کیوں دی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام انہوں نے قبول کرنا ہے، وہ آپ کے پاس چل کر کے آئے، وہ آپ کے پاس چل کر کے آئیں۔ تو ان کے والد بھی مسلمان ہوئے، یہ خود بھی تھے، ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، یہ سارے صحابی ہیں۔ خود ابو بکر کے والد، ابو بکر خود، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کے بیٹے ابو محمد، یہ سارے صحابی ہیں، ایک دونوں طرف سے ان کی نسل ہے۔ باقی بہرحال ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بشارتیں دیں، کچھ اور معاملات، ان کی خلافت کے 2.25 سال رہے، اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے کی، ان پر اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور یقیناً کس نے کب یہاں سے چلے جانا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کب پیغام آ جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں چلا گیا ہم نے نہیں جانا، یا ابھی ہمارا تو ٹائم ہی نہیں آیا، کوئی پتہ نہیں ہے کب ہمارا وقت آ جائے۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک غائبانہ جنازہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح پچھلے دنوں ہمارے بھائی ہیں رانا شاہد صاحب مکہ سائزنگ والے، ان کی اہلیہ فوت ہوئیں، ان کے لیے بھی دعا کی اپیل تھی، اور اس طرح جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے۔ بیماروں کو مالک شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو ان راہوں کا راہی بنائیں جو راہیں جنت کی طرف جانے والی ہیں۔ مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور جن کی جھولیاں خالی ہیں اللہ احکم الحاکمین اپنے فضل اپنی رحمت سے ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کر دے، انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، مالک سب کو مکمل صحت عطا فرمائے، مالک و مولا سب کو مکمل صحت عطا فرمائے، اور ان کی بیماریوں کو ان کی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو کفارہ بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔